ناول بھول ہوئی ہم سے بائی نیلم ریاست۔ میری ایک بات تو نہ آپ لکھ لیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بڑی ہو کر نا میں نے آپ کا بیٹا بننا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، اور پھر جو زمینوں کے حساب کتاب کرنے میں آپ کا جو اتنا وقت لگتا ہے یہ بالکل نہیں لگے گا، سارا کام آپ کا یہ بیٹا کرے گا۔ میرا یہ بیٹا اپنا کمرہ تو نوکرانی سے صاف کرواتا ہے، میرا کام خاک کرے گا۔ میری ایک بات تو نہ آپ لکھ لیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بڑی ہو کر نا میں نے آپ کا بیٹا بننا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، اور پھر جو زمینوں کے حساب کتاب کرنے میں آپ کا جو اتنا وقت لگتا ہے یہ بالکل نہیں لگے گا، سارا کام آپ کا یہ بیٹا کرے گا۔ میرا یہ بیٹا اپنا کمرہ تو نوکرانی سے صاف کرواتا ہے، میرا کام خاک کرے گا۔ اف، صفائی کا نام مت لیں۔ صفائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مگر صفائی کرنا زہر لگتا ہے، اور ویسے بھی بیٹے کب ایسے کام کرتے ہیں؟ کل کچھ تمہاری شادی ہوگی، پھر کیا کرو گی؟ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی تو تم ہی کو کیا کرنی پڑے گی۔ اول تو یہ کہ میری شادی وادی کوئی نہیں ہونی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے بڑے ابا دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہمارے درمیان شمس بابا کے علاوہ چوتھا رقیب کوئی نہیں آئے گا۔ میں تو تمہارے لیے بہت شاندار لڑکے کا انتخاب کرنے والا ہوں۔ ہائے اللہ، آپ شادی کی باتیں کیوں کرنے لگے؟ اچھی بھلی بات چل رہی تھی، بیچ میں شہباز شریف کی طرح بول پڑتے ہیں اتھے پل بنے گا۔ بڑی ہوشیار ہو، ہر دفعہ مجھے باتوں میں الجھا کر موضوع بدلتی ہو۔ ویسے آپس کی باتیں، ایک بات تو بتائیں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر کچے آم کے اوپر سے ہری جلد اتارنے کے بعد نچلی گری کو کالا نمک اور مرچیں لگا کر مزے سے چباتی پوچھنے لگی، دادی امی سے آپ کی پسند کی شادی ہوئی تھی یا آپ کے دادا کی مرضی سے؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ آپ بتائیں تو، میرے سوال کا جواب دیں۔ اپنی مرضی سے کی تھی، اور آپ کے گھر والے مان گئے، یعنی جو عام طور پر لو سٹوری میں ولن آتے ہیں وہ بیچ میں نہ آئے۔ دراصل میری منگنی ہو چکی تھی جب میں تمہاری دادی سے ملا، اسی رات گھر آ کر اپنی اماں کو بتا دیا منگنی توڑ دیں، کیونکہ میں شادی کے لیے کسی اور کو پسند کر آیا ہوں۔ ہائے اللہ، تو کیا آپ کی اماں جھٹ سے مان گئی؟ بالکل بھی نہیں، اماں نے جوتا اتارا اور میری سیوا کر دی۔ آپ کی پٹائی ہوئی؟ ایسی ویسی، کیونکہ جس کے ساتھ منگنی تھی وہ اماں کی بھانجی تھی۔ تو پھر کیسے آپ کی دادی امی سے شادی ہوئی؟ کورٹ میرج کی؟ بڑے ابا دھیمے سے ہنسے۔ شادی کوئی مذاق تھوڑی ہے، اور میرے جیسے انسان کے لیے تو بہت ہی پیارا رشتہ ہے، ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے۔ کوئی بھی انسان 100% درست نہیں ہے، نہ ہی فرشتہ، پر شادی میں دوسرے کو اپنے سے زیادہ چاہا نہ جائے تو شادی تو نہ ہوئی، بھونڈا مذاق ہوا۔ یہی بات میں نے اپنے گھر والوں سے کی تھی کہ شادی اگر اس سے نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، شادی کا ورق ہی پھاڑ دیں، کیونکہ میں کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے یقین ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خوش رہوں گا، نہ خوش رکھ سکوں گا۔ اللہ بھلا کرے ابا کا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اماں کو سمجھا لیا، یوں شادی ہو گئی۔ کبھی اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہوا؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری دادی اور میں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ جانتی ہوں، اور آپ کی جوڑی میری آئیڈیل جوڑی ہے۔ اگر مجھے آپ کی جیسی محبت نہ ملی تو میں نے بھی شادی نہیں کرنی۔ بڑے ابا چوکنا ہوئے۔ عمر کی دوسری لڑکیوں کی طرح صفا رنگین خواب سجانے اور پھر راتوں کو جاگ کر ان خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ بے فکر طبیعت کی مالک، کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ جانا، بڑے ابا کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں لا یعنی باتیں کرنا، یہی اس کی زندگی تھی۔ داؤد بھائی پھپھو کی جان ہے، جانتے ہیں، جب بھی ان کے گھر گئی ہوں، چاہے آدھی رات ہو جائے، پھپھو اس وقت تک سونے کے لیے نہیں جاتی جب تک داؤد بھائی گھر نہ آ جائیں۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میں نے اور طاہا نے چوری سے داؤد بھائی کا فون دیکھا تھا۔ اف بڑے ابا، آپ وعدہ کریں آپ ان کو نہیں بتائیں گے۔ ایسا کیا کر دیا جس کے لیے وعدہ لے رہی ہو؟ آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے چہیتے نواسے کو بتا دیں، پھر ان کے ہاتھ میری اور طاہا کی شامت آ جائے گی۔ اچھا بھائی، وعدہ۔ بڑے ابا، 101 لڑکیوں نے ان سے اظہار محبت کیا ہوا تھا، پر مجال ہے جو داؤد بھائی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی جواب دیا ہو۔ کتنے مغرور انسان ہیں، چلو بندہ کسی کا دل رکھنے کو ہی جواب دے دیتا ہے، پر نہ جی، سب میسیجز میں یہی ہوا ہے۔ پہلے بات چیت کرتے ہیں، پر جیسے ہی اگلی طرف سے اظہار محبت آیا، اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں گیا۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے، اگر تمہارے مطابق 101 لڑکیاں نے اظہار محبت کیا ہے تو وہ بیچارہ کس کس کو جواب دیتا؟ نہیں، خیر بیچارے تو وہ کہیں سے نہیں۔
اچھا یہ سب چھوڑیں، آپ نے کہا تھا میری گھوڑی اس مہینے آ جائے گی۔ مہینہ ختم ہونے والا ہے بڑے ابا، گھوڑی کب پہنچے گی؟ تم نے کسی عام سی گھوڑی کی فرمائش کی ہوتی تو کب کی مل جاتی۔ اعلیٰ نسل کی گھوڑی ہے، تم شکر کرو اس کے مالک نے ہمیں فروخت کر دی، ورنہ وہ تو دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے ہی نہ دیتا، پورے 10 نفل مانگے تھے اور 2 روزے۔ بیٹا لڑکیوں والے شوق پالو۔ اچھا اب آپ کے اوپر بھی میری پھپھو اور خالاؤں کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بڑے ابا اس کو شفقت سے دیکھتے ہوئے مسکراتے رہے۔ تبھی شمس بابا نے ان کو حویلی میں کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ چودھری جی فضل آیا ہے آپ سے ملنے۔ ووٹ لینے کے وقت ہی اس کو ہماری یاد آتی ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں اس دفعہ کیا کہنے آیا ہے۔ تم اپنا کام کر لو، پھر رات کے کھانے پہ ملتے ہیں۔ افشا کو کھانے پہ بلاؤں؟ کیوں نہیں، ضرور بلاؤ۔ شکریہ، وہ آنٹی سے کہوں گی رات وہ یہی رہے گی تاکہ کل تک میرے نوٹس تیار ہو کر اسکول پہنچ سکیں۔ بڑی تیز ہو، اپنے کام کے لیے اس کو مدعو کر رہی ہو تو، اور وہ کون سا صدر پاکستان لگی ہوئی ہے جو یہ روز روز اس کی دعوتیں کرتی پھروں۔ وہ فون کی اسکرین کو پڑھتے ہوئے منیمائزر کے اسٹور میں داخل ہوا تھا۔ چونکہ اس کا سارا دھیان فون میں تھا، وہ یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ اس کے آگے آگے چلنے والی لڑکی اوپری منزل کی جانب بڑھ گئی ہے اور وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے وہی رک گیا اور انگلیاں تیزی سے اسکرین پہ تھرکنے لگی۔ اگلے 2 منٹ میں اس نے آدھا پیراگراف لکھ کر سینڈ کا آئیکن دبایا اور فون کی اسکرین کو آف کرتے ہوئے فون اپنے بلیزر کے اندرونی جیب میں رکھا۔ اب وہیں کھڑے ہو کر سوچنے لگا اسی طرف جانا ہے یا اوپر، جب کان میں ایک آواز پڑی، ادھر کیوں لیٹے ہو؟ تک گیا ہوں۔ توتلی زبان اور اکتایا ہوا لہجہ سن کر داؤد کے چہرے پر بڑی بے اختیار سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ آواز کی سمت دیکھنے پر مجبور ہوا۔ جن سیڑھیوں پر وہ کھڑا تھا ان کی تعداد 4 تھی۔ جس بچے نے تھکاوٹ کا شکوہ کیا تھا وہ سب سے آخری سیڑھی پر لیٹا ہوا تھا۔ لیٹنے کا انداز بھی شاہانہ تھا، ٹانگ پہ ٹانگ ٹکائی ہوئی تھی اور ایک اسی کا ہم عمر گھنے بھورے بالوں والا بچہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ایک سیڑھی مزید اتر کر نیچے آیا۔ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، لیٹے ہوئے نے بھویں اچکا کر آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ تو ماما ناراض ہوں گی۔ میں ماما سے خود ناراض ہوں۔ کیوں؟ آئس کریم نہیں کھلاتی ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن کر محفوظ ہو رہا تھا۔ آخری بات پر بے اختیار بولا، میں آئس کریم کھلا دوں، کون سا فلیور لوگے؟ دونوں بچوں نے ایک دم چونک کر اس آدمی کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں اس پل صد مہری اتر آئی۔ دونوں بڑے غور سے اس کو دیکھتے گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک نے بلو جینس کے ساتھ گہری نیلی ہوڈی پہنی ہوئی تھی، دوسری نے پیلی سرخ و سفید رنگ، موٹی موٹی آنکھیں، نمایاں ہوتے گلابی ہونٹ۔ بلا شبہ وہ دونوں جڑواں تھے۔ اسی دوران جو سیڑھی پہ لیٹا ہوا تھا وہ اٹھا اور اپنے پاس کھڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ اتنے چھوٹے بچوں کے اتنے سیانے عمل پر وہ خود بخود کھل کر مسکرایا اور ہاتھ کے اشارے سے واہ کہہ کر داد دی۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں وہیں آ رہا تھا۔ ای میل کا جواب دے دیا؟ ہاں دے دیا۔ وہ اس حسین لڑکی کو جواب دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا، مگر مسکراتی نظروں سے نچلے حصے کی جانب ضرور دیکھتا، پر وہاں نظر کوئی نہ آیا۔ میں نے 2 اوپر پسند کیے ہیں، تم دیکھ کر بتاؤ کون سا زیادہ اچھا لگے گا؟ تمہارے لیے؟ ارے نہیں بھائی، اپنے بھتیجے کے لیے لے رہی ہوں۔ تمہارا دماغ غیر حاضر لگ رہا ہے، کیونکہ اگر تم غور کرتے تو علم ہوتا ہم بچوں کے سیکشن میں کھڑے ہیں۔ اوہ ہاں، معاف کرنا، میرا دماغ ای میل کی جانب متوجہ رہا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے اسٹریٹ کیے بالوں کو ایک جھٹکے سے کندھے سے ہٹاتے 2 ہینگرز اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھنے لگی، ہاں تو بتاؤ کون سا رنگ لوں؟ اس نے مکمل بوریت محسوس کرتے ہوئے بھویں اچکائی۔ اگر کوئی دیکھ کر غور کرتا تو اس کا انداز ہو بہو سیڑھی پہ لیٹے بچے سے مل رہا تھا۔ یار، میں نے آج تک بچوں کی شاپنگ نہیں کی، اس لیے مجھ سے اس کام میں کوئی تجربہ نہیں۔ تم اپنی پسند سے لو یا پھر اپنے بھتیجے کو دونوں کی تصویر بھیج کر اس کی پسند لے لو۔ اف، تم سے تو اس قسم کی مدد کی توقع رکھنا ہی فضول ہے۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر فون کے بجنے پر بات وہیں رک گئی۔ جیب سے فون برآمد کر کے اسکرین پہ چمکتے نمبر کو پڑھا۔ ابا کی کال ہے۔ تم ایسا کرو، جو بھی لینا ہے لے کر نیچے آؤ، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ بلکہ ایسا کرو، میرا کریڈٹ کارڈ لے لو، پیمنٹ کر کے آ جاؤ، میں تب تک یہ کال سن لوں۔
لڑکی نے منہ بسرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑ کر اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ کال کو لیتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام، تم اس وقت کدھر ہو؟ وہ ایک دوست کے ساتھ ہوں۔ تو گھر پہ تو بتا دیا ہوتا۔ تمہاری ماں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ یورپ میں رہنے والا اس کا سپوت پاکستان میں کہیں کھو جائے گا، اس لیے پل پل کی خبر رکھو۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ابا میں یہیں کی پیداوار ہوں۔ میں تو اس کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو گھما سکتا ہے، خود نہیں گھومے گا، پر خیر ماں ہے نا، تم بھی تھوڑا خیال کیا کرو۔ 11:30 ہو رہے ہیں اور تم صبح 9 بجے کے گھر سے نکلے ہو۔ میں جانتا ہوں تم اپنی مرضی کے مالک ہو، پر اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور پریشانی برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے کوشش کیا کرو جلدی لوٹ آیا کرو۔ جی جی بس آ رہا ہوں۔ فون کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ مجال ہے جو یہ لوگ تانا مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیں۔ ماموں آئس کریم کھانی ہے۔ نہ بیٹا، میں نے تیری ماں سے اپنی پٹائی نہیں کروانی۔ مما کو نہ بتانا۔ اتنے چالاک نہ بنو، وہ ابھی آ رہی ہے۔ میری آپ دونوں سے کٹی ہے، میں کچھ جا کر آئس کریم لے لوں گا۔ وہ پھولے ہوئے گالوں والا دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اپنے بھائی اور جس کو ماموں کہہ رہا تھا ان سے الگ ہو کر دوسری سمت کو چل پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اس کو بچے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ بڑے غور سے ان جڑواں بچوں کی باتیں سننے لگا، پھر اس دفعہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے مرد کو پہچان کر حیرت بھی ہوئی، جس کے تحت وہ اسی جانب آ گیا۔ ایوب، اس کے مخاطب کرنے پر سامنے والا مڑا، چونکا، تھما، پھر جیسے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ارے داؤد بھائی آپ۔ داؤد کو ایوب کی عجیب و غریب رد عمل پر تعجب ہوا، کیونکہ نہ تو اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نہ ہی گلے ملنے کی کوشش کی، جو کہ عام روٹین میں ہوتا ہے۔ اس وقت وہ پہلی حیرت اور پھر ہلکی سی پریشانی سے داؤد کو دیکھ رہا تھا۔ ماموں چلیں، عفان اکیلا جا رہا ہے۔ ایوب کی انگلی پکڑ کر کھڑے بچے نے اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے کہا، جس پہ ایوب فوراً حرکت میں آیا۔ اچھا داؤد بھائی، پھر ملتے ہیں، اس وقت میں جلدی میں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے دور جاتے بچے کی جانب گیا، اس کو زبردستی گود میں اٹھایا، دوسرے والے کی انگلی پکڑی اور کالی گاڑی کا دروازہ کھول کر باری باری دونوں بچوں کو اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ داؤد ماتھے پہ سلوٹے لیے اپنے کزن ایوب کی حرکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ناک کے نتنوں سے خوشبو ٹکرائی، اس نے بے اختیار گردن موڑ کر اس خوشبو کے وجود کو دیکھا۔ وہ کوئی خاتون تھی جس کی اب داؤد کی جانب پشت تھی، دونوں ہاتھوں میں منی مائزر کے شاپنگ بیگز، کندھے پہ ہینڈ بیگ، اونچا قد، مناسب جسامت، پیروں میں کالے پمپس۔ اس کے وجود کو سکن رنگ کے گرم چادر نے لپیٹا ہوا تھا، جس میں سے صرف ایک چیز باہر نظر آ رہی تھی، اس کی لمبی براؤن چوٹی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھے گیا، یہاں تک کہ وہ خاتون ایوب کی گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی اور ساتھ ہی گاڑی تیزی سے وہاں سے نکال گئی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی، جسے زیر لب بڑبڑایا، ہو نہ ہو اس لڑکے کا افیئر چل رہا ہے، اور سالہ دوسری طرف گھر والوں کی مرضی سے کسی اور سے شادی بھی کر رہا ہے۔ ہمارے خاندان والوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے کب تک انہوں نے اولاد کی مرضی جانے بغیر ان کی ساتھ زبردستی کے سودے کرنے ہیں، اب کل کو یہ بھی بھاگ جائے گا۔ اب اس کو غصہ چڑھ گیا تھا، مگر پھر ایک خیال جاگا، یہ بچے اس کو ماموں کیوں کہہ رہے تھے؟ بنش کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد اس نے گاڑی اپنے گھر کو موڑی اور سارا راستہ دماغ میں ایک ہی سین چلتا رہا، حتیٰ کہ بنش کی باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں ہی کرتا رہا، کیونکہ اس کا دماغ حاضر نہیں تھا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس گیٹ پر پڑنے کی دیر تھی کہ دوسری جانب سے کسی نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کی روشنی میں اپنی ماں کو دیکھتے اس نے خود کو گالی دی تھی۔ گاڑی اندر لے آیا اور ساتھ ہی شیشہ نیچے کر کے ماں کو کہا، آپ اندر چلیں، میں گیٹ بند کرتا ہوں۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، نہ گیٹ بند کیا نہ ہی اندر گئی۔ جب تک وہ فارغ ہو کر ان تک پہنچا، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کو دیکھتی رہی۔ ان کے پاس پہنچ کر اس نے ماتھے پہ پیار کیا۔ کتنی دفعہ کہوں کہ میرے انتظار میں مت جگا کریں، مجھے تو ہر روز دیر سویر ہو جاتی ہے اور آپ کے آرام میں خلل آتا ہے۔ سالوں بعد مجھے تمہاری شکل دیکھنی نصیب ہوئی ہے، پھر بھی تم گھر پہ کم اور زیادہ وقت گھر سے باہر اپنے دوستوں کو دیتے ہو۔ معاف کر دیں، اصل میں بنش صبح واپس جا رہی ہے، اس کی چھٹی ختم ہو گئی ہے، اس لیے آج اس کی دعوت رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد شاپنگ پہ چلے گئے تھے۔ کیا تم بنش سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ اچانک سے ماں کی جانب سے ملنے والے اس سوال پر مسکرایا۔
ابھی تو ایسا کوئی پروگرام نہیں، مستقبل میں بن گیا تو بتا دوں گا۔ تو کیا تم دونوں کا تعلق رومانٹک ہے؟ دوست تو نہ ہوئے پھر؟ کہہ سکتی ہیں، کوئی ایسا دھماکے دار عشق وشق تو نہیں ہے، البتہ پھول اور چاکلیٹس وغیرہ دے دلا لیتے ہیں۔ مدیحہ سٹنگ روم کے دروازے پہ ہی رک گئی اور بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر غور سے پڑھا۔ وہ بھی سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آیا میرا بیٹا خوش تو ہے نا؟ دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر روشنی بھری۔ آپ کو کیوں وہم ہوتے کہ میں خوش نہیں ہوں؟ مدیحہ کے بجائے جواب اس کو اپنے ابا کی طرف سے موصول ہوا۔ وہ اس محاورے کی تصدیق کے لیے تمہیں یوں غور سے دیکھتی ہے کہ آیا یہ سچ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو دکھ دیتے ہیں وہ خود بھی خوش نہیں رہتے ہیں، جبکہ یہ بات بھول رہی ہے کہ ایسا احساس مند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے حس اور خود غرض لوگ شرمندگی یا ضمیر کی مار سے بے نیاز ہی رہتے ہیں۔ داؤد کے چہرے پہ سختی آ گئی، ماں سے دور ہٹ گیا۔ بہت شکریہ ابا، میں بھی سوچ رہا تھا اتنے دنوں سے آیا ہوں، ابھی تک طنز کے تیر نہیں چلے ہیں۔ آپ کو میری شکل زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اگلے ہفتے میری فلائٹ ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کے بعد ماں سے مخاطب ہوا، اماں آپ آرام کریں، کل سے جلدی آ جایا کروں گا۔ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ مدیحہ نے پیچھے سے آواز دی، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، ڈنر کر کے آیا ہوں۔ دودھ پی لو، ابھی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، آپ سو جائیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ماں کی آواز سن سکتا تھا جو ابا سے کہہ رہی تھی، اس کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں ٹھیک کہتی ہو، اب تو واقعی ضرورت نہیں رہی، نقصان تو ہو چکا۔ تم اس کو جھنجھوڑ کر ایک دفعہ تو یہ احساس دلوا دو اس نے کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ عقل کا اندھا انسان، میرا دل کٹتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اچھا بس کرتے ہیں، سن لے گا تو سن لے، کیا میں اس سے ڈرتا ہوں؟ نہیں، آپ نہیں ڈرتے مگر میں ڈرتی ہوں، اس طرح کریں گے تو وہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا، بہت احسان کرے گا، بہت بڑا احسان کرے گا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چپ کر جائیں۔ مجھے تو ہاتھ جوڑ کر چپ کروا لو گی، مگر جو سارے خاندان میں اس کی وجہ سے جوتے پڑتے رہے ہیں اور ابھی تک پڑتے ہیں ان کا کیا کرو گی؟ یہ اتنے بڑے لاٹ صاحب ہیں کہ ہم ان سے اس موضوع پہ بات تک نہیں کر سکتے۔ وہ وہاں رک کر مزید سننے کی بجائے تیزی سے باقی کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر لائٹ جلائی، جیب سے فون، گاڑی کی چابیاں اور والیٹ کو نکال کر بیڈ سٹینڈ پر رکھا، ریموٹ اٹھا کر ٹیلی ویژن چلایا اور واش روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر شلوار قمیض پہنی اور تولیوں سے بالوں کو خشک کرتا آ کر صوفے پہ براجمان ہو گیا اور خبروں کے چینل کھولنے لگا۔ 20-21 منٹ میں یورپ اور امریکہ کے تمام نیوز چینلز پہ آتی ہیڈ لائنز دیکھنے کے بعد نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز ڈھونڈنے لگا۔ ابا کی کئی باتوں کی اگنور کرتے اس کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ دماغ پہلے ہی کہیں مصروف تھا۔ بے آرامی سے صوفے سے اٹھا اور اوپر والے پورشن میں موجود کچن سے کافی کا کپ بنا کر لایا، کافی میز پہ رکھی اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ شیشے میں اپنی آنکھوں میں دیکھتے اس کو احساس ہوا ایسی آنکھیں کسی اور کی بھی دیکھی ہیں، مگر کس کی؟ یاد آتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ بچوں کی آنکھوں کا رنگ یہی تھا، ایوب کے ساتھ جانے والے بچوں کی آنکھیں اس کے جیسی تھی۔ داؤد کے ماتھے پہ تیوری آئی، واہ اللہ کی قدرت، ایک انسان اتنی دور رہتا ہے، دوسرا اتنی دور، مگر ان کے اندر یوں مشابہت بناتا ہے۔ پھر سے اسی سوال نے سر اٹھایا، ایوب کے ساتھ وہ لڑکی اور بچے کون تھے؟ لیوسیفر دیکھتے ہوئے کافی پینے لگا، مگر زیادہ دیر اس سرگرمی کو جاری نہ رکھ سکا۔ اکتا کر فون اٹھایا، فون بک میں سے ایوب کا نمبر ڈھونڈا، چند پل اس کو دیکھتے رہنے کے بعد ڈائل کر دیا۔ اس تجسس میں نیند خاک آنی تھی۔ چھٹی بیل پہ جواب ملا، السلام علیکم، کیسے ہو ایوب؟ بالکل ویسا ہی جیسا 3 گھنٹے پہلے تھا، آپ سنائیں؟ فرسٹ کلاس۔ جی وہ تو آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تم بھی یقیناً سونا چاہ رہے ہوگے، اس لیے سیدھا پوچھ لیتا ہوں تاکہ دونوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ جی ضرور۔ مارکیٹ میں تمہارے ساتھ وہ لڑکی کون تھی اور وہ بچے کون ہیں؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ اس کو خود پوچھنا پڑا، ہیلو لائن پہ ہی ہو؟ ایک بات بتا دوں داؤد بھائی، میں آپ کی ڈھیلا عزت نہیں کرتا ہوں، یہ تو آپ خاندان کے بڑے لڑکوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اپنی تربیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ جناب کرتا ہوں، ورنہ یقین جانیں آپ کے ساتھ بات کرنا میرے لیے انتہائی ناگوار کام ہے۔
تم اپنی بکواس بند کر کے مجھے بتانا پسند کرو گے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ جی نہیں، میں ہرگز بھی آپ کے ساتھ ایسی کوئی معاملات شیئر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، ورنہ تم اتنا برا کیوں مناتے؟ آپ کی اس بات کا کیا مطلب لوں؟ مطلب چھوڑو، بس تھوڑی حیا کر لو۔ جہاں تک میری معاملات ہے، اسی ہفتے کے آخر پہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم اپنی منگیتر کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، پر جب ایوب بولا تو لہجہ حد سے زیادہ سرد اور بد لحاظ تھا۔ ایسی اخلاقیات کی باتیں کرنے سے پہلے بہت اچھا ہوتا جو آپ ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک لیتے۔ انتہائی گھٹیا انسان ہو، اس سے گھٹیا آپ کی سوچ ہے۔ داؤد ہنسا، یعنی تیر نشانے پہ لگائے۔ منہ سنبھال کر بات کر سالے، ورنہ تیرے گھر آ کر تیرا منہ توڑ سکتا ہوں۔ جیسے داؤد دہاڑا تھا، اسی انداز میں ایوب نے جواب دیا، میری دوست ہے اور وہ بچے بھی اس کے ہیں۔ جان لیا، پڑ گئی ٹھنڈ، اب فون بند کر۔ دوست؟ ہاں، جس کو آدھی رات کو سڑکوں پہ لیے گھوم رہا تھا۔ اب اپنے ساتھ تو مجھے نہ ملا، کیونکہ تم تو دوستی کے آڑ میں نفس بھی پالتے ہو۔ میری دوستی کا مطلب دوستی ہی ہوتا ہے، اور وہ میری منگیتر کی بھی دوست ہے۔ جا، اب کر لے جو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایوب نے بھی کال کاٹ دی۔ اس الو کے پٹھے کی اتنی جرأت! غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے فون کو دیکھا۔ تجھے جس وجہ سے اتنی مرچیں لگ رہی ہیں بیٹے، اس کی وجہ میں جان ہی لوں گا۔ سالے، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس نے فیس بک کھولی، ایوب کی پروفائل میں جا کر دوستوں کی لسٹ کو اوپن کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ایوب کی لسٹ میں ایڈ ہر لڑکی کی پروفائل کو کھول کر کھنگالا، مگر مطلوبہ معلومات میسر نہیں ہوئی۔ اس دفعہ اس نے اس کی لسٹ میں موجود مردوں کی تصویر کو جائزہ لینا شروع کیا۔ جب وہ فیس بک بند کرنے کا سوچ ہی رہا تھا، تب ایک آئی ڈی کی پروفائل کھولی جہاں ان دونوں بچوں کی تصویر تھی۔ پبلک سیٹنگ میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ حالیہ تصویر نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بچوں کو پہچانا جا سکتا تھا۔ ایک کھل کر مسکرا رہا تھا، جس کی وجہ سے گالوں پہ ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ دوسرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہا تھا، اور داؤد کو لگا کسی اور کو نہیں اپنی ہی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھڑی خاتون کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، سائڈ پوز، جس میں اس کی نوز پن چمک رہی تھی۔ تصویر کو بند کر کے اس نے آئی ڈی پہ لکھا نام پڑھا، سلیمان داؤد۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں، مجھے خامخواہ ایسے ویسے خیالات آ رہے ہیں۔ اس نے فون کو بیڈ پہ پھینک دیا اور ٹیلی ویژن کا آواز تھوڑا اونچا کر کے ڈرامہ دیکھنے لگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اتنی بڑی خبر مجھ سے چھپ کیسے سکتی تھی؟ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہی جا رہی تھی۔ جب پوری کوشش کر کے بھی اپنی توجہ کہیں اور لگانے میں ناکام ہوا تو ٹی وی بند کر کے ریموٹ کو کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔ خود ننگے پیر کمرے سے نکل آیا، نچلی منزل پر موجود اپنی بہن کے کمرے پہ دستک دی۔ دستک کی آواز پورے گھر میں گونجتی دیکھ کر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہیں سے پلٹ آیا۔ کمرے میں آ کر جوتے پہنے، الماری میں سے گرم شال اوڑھی، فون والیٹ کو جیب میں ڈالا اور چابی اٹھا کر نیچے آ گیا۔ پہلے ہال کے دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی دروازے سے نیچے اندر کو دھکیل دی۔ زیادہ آواز پیدا نہ کرتے ہوئے گیٹ کھولا، گاڑی باہر نکالی، پھر اندر آ کر گیٹ لاک کیا اور دیوار پھلانگ کر باہر آیا، جہاں گاڑی ابھی تک سٹارٹ کھڑی تھی۔ رات کے 3:45 بجے وہ کسی کو بھی بتائے بغیر جا رہا تھا، کیونکہ جو خیالات اس کے دماغ میں پل رہے تھے ان کی تصدیق یا تردید کرنا بڑا ضروری تھا۔ مما جی! عفان، اتنی رات کو اتنی زور زور سے آوازیں دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ ہاں، خاص کر کے جب میں اسی کمرے میں ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ سوئیں گی۔ ہاں تو چندہ ادھر ہی سونا ہے، تو پھر اس بیڈ پہ لیپ ٹاپ پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ میرا تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ کر لوں، پھر آ کر آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ ابھی آئے نا، ورنہ میں نے زور زور سے آوازیں دینی ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ میں وہی جملہ دہرانے لگی جو اکثر ایسے موقع پر بولتی تھی۔ عفان، تم اپنے باپ کی اولاد ہو، مجالے جو کسی صورت حال میں کمپرومائز کرنا آتا ہو۔ جانتی تھی جب تک آ کر اس کے پاس لیٹ نہیں جاتی عفان صاحب سونے والے نہیں ہیں، اس لیے لیپ ٹاپ پکڑا اور آ کر دونوں کے درمیان بیٹھ گئی، پھر دونوں پہ اچھی طرح کمبل اڑایا۔ چلو اب سو جاؤ، آج بہت لیٹ ہو گئے۔ دونوں کی پیشانی پہ پیار کیا۔ عفان تو پوری طرح سے اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، مگر سلیمان تھوڑا چپ چاپ سا تھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکی۔ میرا بیٹا کیا سوچ رہا ہے؟ مما، بابا کدھر ہیں؟
اچانک سوال پہ اس نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ بتایا تو ہے بابا پاکستان میں نہیں ہے۔ نہیں مما، وہ پاکستان میں ہیں۔ نہیں بیٹے، بابا کی جاب ہے نا، اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے۔ مما وہ پاکستان میں ہے۔ وہ محتاط ہوئی۔ آخر نازک جذبات کا معاملہ تھا جن کو ہمیشہ پیار اور احتیاط سے ہی سلجھانا چاہیے۔ آپ کو کیسے علم ہے؟ مارکیٹ میں دیکھا ہے۔ وہ مسکرائی اور بیٹے کی پیشانی ایک دفعہ پھر چومی۔ نہیں چندا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مما، انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی تھی نا عفان؟ اب کہ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات کی تھی اور کب؟ عفان کو کہہ رہے تھے کہ میں آئس کریم کھلا دیتا ہوں۔ وہ کوئی اور ہوگا، بابا ہی تھے، میں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی، اتنے بڑے امتحان کی توقع نہیں تھی، نہ ہی تیار تھی۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ میں ناراض ہوں۔ کیوں؟ سمجھا کرے نا ماما، وہ کال جو نہیں کرتے اس لیے ناراض ہوں۔ اچھا اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ آ جائیں گے، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا۔ صبح میں نیا سوٹ پہنوں گا۔ اچھا میری جان۔ عفان تو اس دوران سو بھی چکا تھا۔ سلیمان کو 10-15 منٹ لگ گئے اور یہ 10-15 منٹ اس کی ماں نے سولی پہ کاٹے۔ جیسے ہی سلیمان نے خراٹے بھرنے شروع کیے، وہ بیڈ میں سے نکل آئی، اپنا موبائل لیا اور کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ انگلیاں کانپ رہی تھی جن سے ایوب کا نمبر ملایا۔ ہیلو، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ بات سنو، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ سلیمان، اس کو کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، سو رہا ہے۔ تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو؟ ایوب، ہاں، جب ہم مارکیٹ گئے تھے تم نے وہاں پہ کسی کو دیکھا تھا؟ دوسری طرف ایوب نے گہری سانس کھینچی اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تحمل کے ساتھ بولا، صفا، وہ پچھلے ہفتے کا پاکستان آیا ہوا ہے۔ صفا کو لگا ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، صوفے پہ ڈھہ سی گئی۔ سلیمان نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے بھی ان دونوں کو دیکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیسے ان کے سوالوں کے جواب دوں گی؟ میں نے کیا کر دیا؟ سلیمان پوچھ رہا تھا کہ بابا اب تک گھر کیوں نہیں پہنچے۔ ایوب، دیکھو مجھے احمق نے اپنے لیے کتنی بڑی آزمائش کھڑی کر لی۔ مجھے اپنے بچوں کو ان کے باپ کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ جب وہ انسان میرا کچھ نہیں لگتا تو ان کو کیا سمجھے گا؟ نہ وہ ملے گا، نہ ہی میرے بچے دکھی ہوں گے۔ ان کی عمر ہے اتنے پیچیدہ دکھ کا سامنا کرنے کی، میں کتنی جاہل ہوں۔ صفا، ایوب، ایسا کرو، میری اور بچوں کی دبئی کی فلائٹ بک کروا دو۔ وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں آیا ہوگا، میں بچوں کو بہانہ بنا دوں گی، کچھ بھی کہہ دوں گی۔ صفا، سن رہے ہو نا؟ ٹکٹ کا پتہ کرو، اپنے اس دوست سے بولو جس کی ٹریول ایجنسی ہے، کوئی اچھا سا ہالیڈے پیکج دے دے، میں پیکنگ کر لیتی ہوں۔ فار گاڈ سیک، 2 منٹ سانس لے کر میری بات سن لو گی؟ بولو، کس لیے اتنا گھبرا رہی ہو؟ اپنے بچوں کے لیے ایوب، اپنے بچوں کے لیے۔ وہ ان کو نہ قبول کرے گا، نہ ان سے ملے گا۔ وہ بہت سنگ دل انسان ہے۔ ہاں ہے وہ سنگ دل، بڑا کمینہ ہے۔ میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ بولو۔ وہ تمہیں اگنور کر سکتا ہے، اتنے عرصے سے اگنور کرتا آ رہا ہے، پر آج نواب صاحب نے اپنے بچوں کی فقط ایک جھلک ہی دیکھی ہے اور اب پاگل ہوئے گھوم رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر سرگوشی میں بولی، کیا مطلب؟ مجھے ابھی 10 منٹ پہلے اس کی کال آئی تھی، بڑے تجسس میں ہے، پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ لڑکی اور بچے کون تھے۔ تم نے کیا کہا؟ خبر لی ہے، رچ کے بدتمیزی کی ہے، دل کو کچھ سکون آیا ہے۔ اس نے مجھے بھی دیکھا ہے۔ صفا کی حیرت کے جواب میں ایوب نے کہا مارا، پر پہچان نہیں پایا، سالے کا کیا ہی علاج ہوا ہے۔ وہ خاموش ہی رہی، جسے محسوس کرتے ہوئے ایوب سنجیدہ ہوا۔ صفا، میری پیاری ہمت والی بہادر دوست صفا، تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم سب ہیں نا، ہم دیکھ لیں گے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ایوب، مجھے اپنی جنگ خود لڑنے کی عادت ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا میں نے اپنے بچوں کو ان کے باپ کے بارے میں بتا کر غلط کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ سب جاننا ان کا حق ہے۔ اب اگر تم اجازت دو گی تبھی بچے اس سے ملنے جائیں گے، اگر تم نہ چاہو تو بالکل نہیں ملیں گے۔ کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ اگر بچوں سے ملنے پہ تل گیا تو روک کون سکے گا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے آئے میں خود ہی بچوں کو اس سے ملوانے بھیج دوں گی، بلکہ تم صبح آ کر ان دونوں کو لے جانا اور اسے ملوا دینا۔ جیسے تم چاہو، اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ دیکھے
کل جسے ٹھکرا کر گیا تھا آج وہ کتنی امیر ہے، کیسے خزانے لے کر بیٹھی ہے۔ صبح ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ 2 گھنٹے لگے اس کو منزل پر پہنچنے میں۔ جس وقت وہ حویلی کے باہر گاڑی روک کر اس میں نکلا، فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ ہمسایوں کی دیوار پر چڑھ کر ان کے چھت پہ گیا۔ وہاں سے دیوار میں سے باہر نکلی ہوئی اینٹوں کے ذریعے بڑی آسانی سے اوپر چڑھ کر مطلوبہ چھت تک پہنچ گیا۔ دبے قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے صحن میں آیا۔ ایک کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اس جانب نہیں گیا بلکہ صحن کے آخری کونے میں موجود کمرے کی جانب گیا۔ کمرے کے دروازے پہ پرانے ماڈل کا تالا لگا ہوا تھا، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہیں سے مڑا، باورچی خانے میں ایک خاص جگہ پہ رکھا ہوا چابیوں کا گچھا لے کر واپس اسی دروازے کے پاس آیا۔ 1-2 چابیاں چیک کرنے کے بعد آخر تالا کھل ہی گیا۔ تالے کو چابیوں سمیت دروازے میں لٹکتا چھوڑ کنڈی کھول کر دروازہ وا کیا۔ چند پل وہیں دہلیز میں رکا رہا۔ کمرے کے اندر قدم رکھے، سیدھے ہاتھ پہ دروازے کے پیچھے سوئچ بورڈ پہ موجود سب سے پہلا بٹن دبایا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ عمارت پرانی تھی مگر ڈیکوریشن نئے انداز میں کی گئی تھی، اور جس بات کی تصدیق کے لیے وہ وہاں آیا تھا وہ ثبوت سامنے دیوار پر لگا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ 2 گولو مولو سے بچوں کی ان لارج لیمینیشن والی تصویر۔ اس تصویر میں دونوں ہنس رہے تھے، ایک سی آنکھیں، ایک سے براؤن گھنے بال، ایک سے ڈمپل، ایک سی آنکھیں۔ باپ کی آنکھوں والے جڑواں بیٹے، اور اس کے بیٹے تھے داؤد اکرام کے بیٹے۔ کل رات وہ یوں ہی ایک دم سے کسی کے بچوں کو دیکھنے اور ان سے بات کرنے پہ مجبور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے اپنے خون کی کشش تھی جس نے قدم روکے تھے، ورنہ اس کو کب بچوں سے باتیں کرنے کی چاہت ہوئی تھی۔ وہ اس کے اپنے جگر کے ٹکڑے تھے۔ وہ سب عمل لاشعوری تھا۔ وہ شوق میں کھڑا تھا، میں باپ ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کے پیدا ہونے پہ حیرت نہیں ہے، حیرت اس بات کی ہے کہ میں لا علم رکھا گیا۔ 4.25 سال تک مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ دروازے کے پاس قدموں کی آہٹ سن کر وہ پلٹا نہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، وہ بولا تو آواز بوجھل تھی۔ گلا کھنکھار کر اپنی کمزوری چھپائی۔ وعلیکم السلام شمس بابا، کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے خان۔ بڑے خان اپنے کمرے میں، آپ کو وہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ان کو خبر ہو گئی کہ میں آیا ہوں، وہ پچھلے ہفتے سے آپ کے انتظار میں تھے۔ وہ کہاں ہے؟ خان آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ تمہاری بیوی۔ میری بیوی تو اسلام آباد میں۔ اس دفعہ وہ ذرا سنجیدگی سے بولا۔ شمس بابا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کس کا پوچھ رہا ہوں۔ صفا بی بی نے کہا تھا جب آپ یہاں آ کر ان کے بارے میں پوچھیں تو میں کہہ دوں یہاں کوئی صفا نہیں رہتی۔ داؤد نے آنکھیں موندی اور شمس بابا کی جانب مڑا۔ کیا اس نے یہ حکم آج دیا؟ نہیں خان، آج نہیں، 4 سال پہلے کہا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر سر ازبات میں ہلا دیا۔ بابا خود سے ہی بولا۔ خان، وہ یہاں بہت کم آتی ہیں، شہر میں ان کی نوکری ہے، نیا گھر لیا ہوا ہے، وہیں ہوتی ہیں۔ نوکری؟ کس کے ساتھ؟ دونوں بابا لوگوں کے ساتھ۔ دونوں کے نام کیا ہیں؟ بابا اس کے لہجے کی سنجیدگی سے گھبرا رہا تھا۔ سلیمان جان اور عفان جان صاحب۔ اس کے دل پہ گھونسا لگا۔ خان، آپ بڑے خان سے ملے بغیر مت جائیے گا۔ اس نے نظر اٹھا کر شمس بابا کی جانب دیکھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے سر سے اچھا کا اشارہ کیا۔ بابا چلا گیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے تصویر دیکھی اور کمرے سے نکل آیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہو کر سلام دعا کیے بغیر سر جھکا کر بیڈ کے قریب پڑے لکڑی کے جائے نماز پہ بیٹھ گیا۔ اینک کی شیشوں کے پیچھے سے انہوں نے بڑے غور سے اس کو سر تا پیر دیکھا، پھر قرآن شریف بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے نماز کی نیت کی۔ وہ ویسے ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ سنتوں کی ادائیگی کے بعد وہ خود ہی بول پڑے، وہاں ٹھنڈ میں کیوں بیٹھے ہو، یہاں بستر میں آ جاؤ۔ اس نے کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ انہوں نے فرضوں کی نیت باندھ لی، نماز پڑھ کر تسبیح کرنے لگے، دعا مانگی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ تمہارے علاوہ کون اس گھر میں دیواریں پھلانگ کر آتا ہے؟ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دروازہ نہیں بجایا۔ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے یا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے وہی سدا موجود رہنے والی نرم مسکراہٹ تھی۔ تم پاکستان آئے مگر مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ مجھے لگا اس گھر کے دروازے مجھ پہ بند ہیں۔ میرے گھر کے دروازے تو دشمنوں کے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ میں بھی تو دشمن ہی ہوں۔
ہاں مگر میرے لیے تو اولاد جیسی ہو، میرے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، کہیں اس وجہ سے تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں چلی گئی؟ کون، صفا؟ وہ دھیمے سے ہنسے۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، میری بیٹی نہیں چھوڑ سکتی، تو پھر وہ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ تم یوں چوروں کی طرح اس سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ وہ اپنے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر خاموش بیٹھا رہا۔ وہ خود ہی بتانے لگے، گوجرالے میں وہ نوکری کرتی ہے، اس سے پہلے لاہور میں ہوتی تھی۔ روز کے روز اتنا لمبا سفر اس کے لیے ممکن نہیں تھا، بچوں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، اس لیے وہاں پہ مستقل رہائش بنائی ہوئی ہے۔ میں خود بھی آتا جاتا رہتا ہوں۔ کمرے میں خاموشی کا وقفہ طویل سے طویل ہوتا گیا۔ باہر پھوٹ گئی۔ داؤد؟ جی؟ کیا غصہ آ رہا ہے؟ نہیں۔ تو پھر؟ یقین نہیں آ رہا۔ کس بات کا؟ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ کہنے لگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بڑے ابا، میں آپ کی پوتی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 4 سال پہلے میں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس پہ اپنی مرضی مسلط کی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ نظر نہیں ملا پاتا۔ اب نے اس کی زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہوئی تو ضرور ملے گی، اپنے بچوں کو بھی تم سے ملوانا چاہتی ہوئی تو ضرور ملوائے گی۔ میں یا کوئی اور شخص اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے، صرف اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے قرض دار ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہوا اس سب کا قصوروار آپ لوگ صرف مجھے سمجھتے ہیں؟ نہیں بیٹے، ہرگز بھی نہیں۔ اگر تمہیں قصوروار سمجھتے تو تمہیں امریکہ سے زبردستی بلوانا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ ہم نے تو ایک دن بھی تمہیں پریشرائز نہیں کیا، ساری ذمہ داری میری تھی۔ میں نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا اور اتنے لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی۔ میرے بچوں کے بارے میں مجھے خبر کیوں نہ کی گئی؟ اب ان کے چہرے پہ سختی آ گئی۔ تم نے خود کیوں خبر نہ لی؟ کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا خواب آنا تھا؟ یہ بات کر کے تم اس وقت خود کو بہت بڑا عقل کا اندھا ثابت کر گئے ہو۔ کیسے بڑے ابا؟ اس کے ساتھ تعلق قائم تم نے کیا تھا تو اپنے کیے عمل کی ذمہ داری نبھاتے۔ تم نے جانے کے بعد ایک دفعہ بھی اس سے پوچھا؟ اس کو چھوڑنا تھا تو عقل کا استعمال کرتے، اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیتے، کوئی بچے تو نہیں ہو۔ تم نے جو کرنا تھا وہ کیا، اور میری بیٹی نے اس سب کو اپنے اوپر سہا، ساری ذمہ داری نبھائی۔ بچے پیدا کرنا خالہ جی کا گھر ہے کیا؟ اس صورت میں کہ جب وہ جذباتی طور پر ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی، اس کے ساتھ تو ساتھی بھی نہیں تھا جو اس کو مورل سپورٹ دیتا۔ میں نے اس کو صاف لفظوں میں بول دیا تھا کہ جو تعلق رہا ہی نہیں اس کے ثمر کو رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بچے ضائع کر دے۔ داؤد شوق کے عالم میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں مانی تھی۔ میری کم عمر بیوقوف جاہل بیٹی اتنی مضبوط نکلی، سارے فیصلے جگر والے کیے، اور آج تک ہمت سے نبھا رہی ہے۔ میرے پاس آج بھی رشتے آتے ہیں لڑکے، اس کو 2 بیٹوں کی ماں کے طور پر بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ایک خوبصورت، خوش اخلاق اور قابل لڑکی جو اتنی بڑی اراضی اور جائیداد کی مالک ہے۔ اب تم بھی یہاں ہو۔ اچھا ہوگا چیزوں کو کسی آخری شکل میں ڈھالو تاکہ تم دونوں اپنے اپنے راستے کو نکل سکو، کیونکہ ایک بات طے ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے۔ کس سے اور کب، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کے غصے سے پوچھنے پر بڑے ابا نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ چاہیے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے مجھے اس سے ملنا ہے۔ میں نے بھی تمہیں بتایا ہے، تم سے ملنا یا نہ ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ کب؟ میں اس کو فون کر کے بتا دوں گا۔ تو آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ فون کر دوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ حافظ۔ کھانا کھا کر جانا۔ وہ ان کی سنے بغیر نکل آیا۔ مدیحہ سبزی بنا رہی تھی جب باہر گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز پہ وہ یہی سمجھی کہ اکرام صاحب واپس آ گئے۔ اس کی پیش نظر اپنی بیٹی کو آواز دی، سمرین، تمہارے ابا آ گئے، اٹھ کر چائے بنا لو۔ انہوں نے آج ناشتے میں بھی چائے نہیں پی تھی۔ اور سنو، ساتھ میں اندر سے گاجر کا حلوہ نکال کر گرم کر لینا۔ سنو، طاہا کو بھی فون کرو، کب کا نکلا ہوا ہے؟ ابھی تک اس کی ٹیوشن ختم نہیں ہوئی، نکل گیا ہوگا دوستوں کے ساتھ۔ مجال ہے جو اس کو باپ کی ڈانٹ کا اثر ہو جائے۔ امی، آپ ایک دفعے میں 100 کام بتاتی ہیں، بندہ ایک بھی نہ یاد رکھ سکے۔ اسی لیے تو کہتی ہوں گاجریں کھاؤ، تمہاری یادداشت اچھی ہو۔ امی دیکھیں تو یہاں کون آ گیا ہے؟ سمرین کے خوشی سے چیخنے پہ انہوں نے نظر موڑ کر ہال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنے پوتوں کو دروازے سے اندر آتا دیکھ کر سبزی وبزی سب بھول گئیں۔ ماں صدقے واری جائے، ماں کے تو شیر آ گئے۔ اگلے پل سلیمان بھاگتا دادی کی گود میں آیا۔ کدھر سے آ گئے ہو؟ میرا تو دل اتنا اداس ہو رہا تھا اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو، آنکھیں ترس رہی تھی۔
وہ والہانہ سلیمان کو چوم رہی تھی، جس پہ عفان ان کے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولا، دادو جان میں بھی آیا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ سلیمان کو گود سے اتار کر عفان کو اپنے اندر سمایا۔ دادو کی تو جان آ گئی۔ سلیمان دادی کے بعد اب پھپھی سے چمٹ چکا تھا۔ السلام علیکم تائی امی۔ ایوب نے بچوں کا بیگ صوفے پہ رکھا اور مدیحہ کے سامنے جھکا۔ انہوں نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آج ان کو کیسے لے آئے ہو؟ یہ تو صرف چھٹی والے دن ہی آتے ہیں۔ پھر اچانک سے ان کو گھر پہ بڑے بیٹے کی موجودگی کا خیال آیا تو گھبرا کر ایوب اور سمرین کی جانب دیکھا۔ ایوب نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیں نہیں، انہی صاحب کے لیے انہیں لایا ہوں، صفا نے خود بھیجا ہے۔ مدیحہ پہلے تو بے یقینی سی دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر پوتوں سے مخاطب ہوئی، تمہارا بابا آیا ہوا ہے، کدھر ہے؟ جاؤ اوپر کمرے میں سویا ہوا ہے۔ ایوب پوچھے بغیر نہ رہ سکا، لگتا ہے بیچارہ بھائی ساری رات تجسس کے مارے سو نہیں پایا ہے، پنڈ سے بھی ہو آیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ صفا کے پاس بڑے ابا کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو ان کا علم ہو گیا؟ جی ہاں۔ آؤ وے پیو نتے مل لو۔ وہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے گئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا، انہوں نے کھولا۔ دونوں بھائی دعوت ملنے کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھے جیسے روز کا معمول ہو۔ عفان پیچھے رہا جبکہ سلیمان ایک ہی جس میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ دوسرے پل دونوں طرف ٹانگیں کر کے باپ کے پیٹ پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ 9-10 بجے کے بعد کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس وقت گہری نیند میں خراٹے بھر رہا تھا۔ سلیمان نے سینے پہ انگلی سے نوک نوک کر کے اٹھانا چاہا۔ بابا! عفان بھی بیڈ پہ پہنچ چکا تھا اور 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر سیدھا باپ کی ناک میں انگلی ڈالی جس پہ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ اس کے ایک دم حرکت میں آنے پہ سلیمان اچھل کر بیڈ سے گرنے لگا تھا، جبکہ داؤد نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ہوڈی سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ وہ حیران پریشان سا کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے سلیمان کو اور کبھی دروازے میں کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عفان ہنستے ہوئے شرارت سے بولا، وڈا بابا تے دیکھو، بابا ڈر گیا جے۔ مدیحہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ سلیمان اب اس کی گود میں تھا اور بڑی سنجیدگی سے باپ کے چہرے کو پڑھے جا رہا تھا۔ داؤد نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھا کر اس کی ناک کو چھوا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سلیمان۔ داؤد اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسرا، نیند سے اٹھنے کی وجہ سے دماغ چیزوں کو رجسٹر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سلیمان کو اٹھا کر گود سے نکال کر بیڈ پہ بٹھایا، خود بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ امی! مدیحہ ابھی سیڑھیوں پہ تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ ایوب لے کر آیا ہے۔ ایوب کا نام سنتے اس کے چہرے کے تاثرات میں سختی آ گئی۔ اس وقت کدھر ہے؟ نیچے سمرین کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ اندر بچوں کے پاس چلے، میں آتا ہوں۔ وہ ننگے پیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ مدیحہ کندھے اچکاتے ہوئے اس کے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ داؤد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ ہال میں پڑے صوفے سیٹ پہ بیٹھے ایوب کو گریبان سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر کی طرف لے گیا۔ بڑا جگرا ہے تیرا جو میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد خود ہی چل کر میرے گھر تک آ گئے ہو۔ ایوب بوکھلایا مگر ڈرا نہیں۔ جانور ہو کیا؟ میرا گریبان چھوڑو اور انسان کی طرح منہ سے بات کرو۔ داؤد نے رکھ کر الٹے ہاتھ کا لپڑ مارا۔ بڑے غنڈے بن گئے ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز تو بھولے ہی ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو۔ ایوب نے جوابی کارروائی کے طور پر مکہ مارنا چاہا مگر داؤد نے سر پیچھے کر کے خود کو بچا لیا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کو الٹے منہ دیوار کے ساتھ لگا کر، بازو اس کی کمر کے ساتھ لگا کر اوپر اپنا وزن ڈالا۔ ایوب کے لیے ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ کون سا جھوٹ بولا ہے؟ ہاں؟ رات کو کیا کہہ رہے تھے؟ تیری دوست ہے؟ کتے سالے، وہ میری بیوی ہے جسے ساتھ لے کر تو آدھی رات کو مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ جن کو لے کر وہاں سے تیر کی طرح نکلا تھا وہ میرے بچے ہیں۔ ایوب کو اتنا غصہ زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اس نے پوری قوت لگا کر خود کو داؤد کی گرفت سے آزاد کروایا اور پے در پہ مکوں کی بارش کر دی۔ داؤد نے کچھ مکے کھائے، کچھ سے خود کو بچا لیا اور ایوب کی ٹانگوں کے درمیان اپنے گھٹنے سے زور کی ضرب لگائی۔ ایوب کرہتا ہوا نیچے گر گیا۔ طاہا نے گیٹ سے داخل ہوتے ہی سامنے دونوں کو گتھم گتھا دیکھا۔ پہلے تو شوق ہوا، کہیں کسی غلط گھر میں تو نہیں آ گیا۔ ہمارے گھر میں کون لڑے گا؟ مگر جیسے ہی دونوں کے چہرے دیکھے بے اختیار اس کے منہ سے نعرہ نکلا، او توڑی خیر انی دیو۔ اپنا بیگ وہیں پھینک کر ان کی طرف بھاگا۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ امی، ابو، داؤد کو کیا ہو گیا ہے؟ داؤد ایوب کو مارنے کے لیے ایک دفعہ اس کی طرف گیا مگر طاہا درمیان میں آ گیا۔
کیا کر رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اس کی ہیرو گری سیٹ کر لوں۔ ایوب اٹھ کر بیٹھا اور طاہا سے مخاطب ہوا، چھوڑ دو اس کو، اس سے سچ برداشت نہیں ہو رہا۔ مار دھاڑ کر کے اگر بیچارہ حقائق بدلنا چاہتا ہے تو کوشش کر لینے دو۔ بیٹا، میں تیری اوقات کے ساتھ ساتھ تیرے سارے سچ بھی سیدھے کر دوں گا۔ میری اوقات؟ تو جانتا ہی کیا ہے میری اوقات کے بارے میں؟ سن سکتے ہو؟ اگر جگرا ہے تو سن لو۔ اور تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے صفا کے لیے کیا کہا ہے؟ بیوی؟ اس کو تم نے اپنی بیوی بولا ہے؟ سالے حرامی، کیا تو اس لفظ کا مطلب بھی جانتا ہے؟ اس وقت کہاں تھے جب وہ تکلیف میں تھی، جب وہ تیری کی گئی بکواس کو سوچ سوچ کر دن رات روتی تھی، جب اس کو ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے، جب ڈاکٹروں نے وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے خود کو نہ سنبھالا تو بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی جائے گی؟ کدھر تھا تو؟ کہاں تھی تیری یہ مردانگی؟ کہاں مر گئی تھی تیری سو کال غیرت؟ کاش تو واپس نہ آتا۔ اب تجھے بڑا جوش آیا ہے کہ یہ تیرے بیٹے ہیں، تب کدھر تھا جب یہ دنیا میں آنے والے تھے؟ جاننا چاہتا ہے کہ تب اس کے پاس کون تھا؟ میں تھا، میں، جب اس کو ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا میں لے کر جاتا تھا، جب وہ بچوں کے لیے ساری ساری رات ہسپتال میں پریشان بیٹھی رہتی تھی اس کے ساتھ میں جاگتا تھا۔ اس کے فون میں جو نمبر سب سے زیادہ ملایا جاتا ہے وہ میرا نمبر ہے، دن میں رات میں جب جب مرضی وہ مجھے کال کرتی ہے۔ اس کو پیپر دینے جانا ہوتا تھا میں لے کر جاتا تھا۔ تیرے دیے گئے زخم ہم لوگوں نے سیے ہیں۔ تو صاحب جی، مجھے میری اوقات یاد دلوانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ مدیحہ آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایوب کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، پیشانی پہ خون کا دھبا تھا، گریبان کے بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ داؤد کی آنکھ پہ نیل ابھر رہا تھا، بال بکھر کر پیشانی پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا تو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں میں نمی ناچ رہی تھی۔ اس کی سانس یوں پھول رہی تھی جیسے کتنی دیر سے بھاگ رہا ہو۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور وہاں سے ہٹ گیا، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ڈرائنگ روم کے ساتھ بنے واش روم میں بند ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور چلا کر کپڑوں سمیت پانی کی دھار کے نیچے کھڑا ہو گیا، دیوار کے ساتھ ساتھ ٹکا کر کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہا، بیچ میں ایک دو بار دیوار کو مکے مارے جس کی وجہ سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں پہ خون دکھ رہا تھا۔ جب اس کو لگا اپنے جذبات پہ کسی حد تک قابو پا چکا ہے تو اسی طرح گیلے کپڑوں سمیت واش روم سے نکلنے لگا، مگر دروازے کے باہر ایک کرسی پہ اس کا لباس رکھا تھا، کسی روبوٹ کی طرح لباس لے کر واپس واش روم میں چلا گیا، قمیض کے سامنے کے بٹن بند کرتا ہال میں داخل ہوا جہاں امی ایوب کے زخموں کو برف سے ٹکور کر رہی تھی۔ طاہا خاموشی سے صوفے پہ بیٹھا اب بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ امی نے اس کی طرف دیکھا، وہ نظر چرا گیا۔ ایوب کی زبان میں کھجلی ہوئی، تمہاری آنکھ کا نیل پن بتا رہا ہے تم تکلیف میں ہو، مگر تمہاری صورت پہ بجے 12 بتا رہے ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ تمہیں جذباتی دھچکا لگا ہے۔ اب کم از کم تمہیں یہ احساس تو ہوگا جب کسی کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے۔ داؤد نے ایوب کو سر کے پیچھے پھر ایک رکھ دی۔ ایک دفعہ مدیحہ کا صبر جواب دے گیا۔ داؤد، تم جانتے ہو نا کہ تمہارے بیٹے اس وقت گھر پہ موجود ہیں؟ ان کی ماں کو خبر ہوئی تو آئندہ ان کو یہاں نہیں بھیجے گی۔ بس کر دیں، آپ لوگوں نے اس کو زیادہ ہی سر پہ سوار کر لیا ہے۔ بیگم صاحبہ سے میں خود نپٹ لوں گا، بس مجھے اس کے گھر کا ایڈریس دے دیں، آگے میں جانوں اور وہ یہ سب جو کیا ہے اس کے بعد تمہیں صفا کا پتہ دوں۔ ماں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، جس پہ کتنی دیر ان کو دیکھتا رہا، پھر بڑے دھیمے مگر سرد لہجے میں گویا ہوا، آپ لوگ یہ بات مت بھولیے گا کہ آپ میں سے کسی کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں رہا، کسی نے مجھے حقیقت بتانا تو دور کبھی کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ سچ تک میں خود پہنچا ہوں اور اس تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، مجھے جھٹلانا آپ کے لیے آسان ہے، اس کے لیے اتنا ہی مشکل، اسی لیے میرے سامنے نہیں آ رہی ہے، جانتی ہے ہار جائے گی، مگر اس کو میرا ایک پیغام دے دیں، میں انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ مستقبل کے حوالے سے ضروری فیصلے لینے کے لیے ہماری ملاقات ضروری ہے۔ اس کو کہہ دیں جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہے، وقت اور جگہ کا تعین بھی وہی کرے گی، اور آخری فیصلہ بھی اسی پہ چھوڑوں گا۔ اپنی بات پوری کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تولیے سے بال تو خشک کرو، اب اٹھ گئے ہو تو ناشتہ بھی کر لو، اور دیکھو اگر صفا سے ملاقات ہوئی تو اس پہ غصہ مت کرنا۔ آپ میری فکر چھوڑیں، اپنے بھتیجے کو ٹکور کریں، بیچارہ مر ہی نہ جائے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بھائی سمرین کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ کر اس کے فون پہ مصروف تھے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہاں گئے تھے؟ بات لینے؟
تولیہ دوں؟ سلیمان اتنا پوچھ کر جواب کا انتظار کیے بغیر بیڈ سے اتر کر واش روم میں چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ہاتھ میں اپنے سائز سے بڑا تولیہ لے کر باپ کی جانب آیا۔ وہ سلیمان کے عمل پر حیران ہوا تھا۔ اپنی جانب بڑھے ہوئے تولیے میں سلیمان کو لپیٹ کر اٹھا لیا۔ اتنے ذہین ہو، میرے گیلی شرٹ دیکھ کر تولیہ لے آئے؟ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ میں سر صاف کر لوں؟ اس نے سلیمان کو سر سے اونچا کر کے اس کے پیٹ پہ اپنا گیلے بالوں والا سر رکھا۔ وہ زور زور سے ہنستے ہوئے باپ کو منع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ میں ماما کو شکایت کروں گا۔ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ پٹائی بھی لگاتی ہیں۔ میری نہیں لگائے گی بابا۔ سلیمان کی ہنسی اور باتیں اس کے دل و دماغ میں سرور بھر رہی تھی۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے سلیمان کو سینے میں بھیجا اور ہونٹ چومے، جس پہ سلیمان نے اونچی آواز میں احتجاج کیا۔ یک، بابا نے مجھے کس کیا؟ میں کوئی لڑکی ہوں؟ اس بات پہ داؤد کا کہکہا بے اختیار تھا۔ اس نے منہ جھکا کر 2-4 دفعہ مزید اس کے ہونٹ چومے۔ سلیمان کے کہکہے اور شکوے نیچے ہال تک پہنچ رہے تھے، جبکہ عفان بیڈ پہ کھڑا ناچ رہا تھا۔ سامان کی شیم شیم، سامان کو کس ہو گئی شیم 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 شیم، سامان لڑکی ہے سامان لڑکی ہے شیم شیم۔ داؤد نے مصنوعی گھوری سے عفان کو دیکھا۔ بیٹا تم اپنی خیر بناؤ۔ باپ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چیخ مار کر سمرین کے پیچھے چھپا۔ پوپو بچا لیں، بابا کس کریں گے، بابا گندے ہیں، مجھے چھپا لیں۔ سلیمان اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا، جبکہ اس نے عفان کے پیروں کو پکڑ کر بیڈ کے کنارے کی جانب کھینچا۔ اب عفان احتجاج کر رہا تھا اور سلیمان خوش ہو رہا تھا۔ داؤد نے عفان کے نہ صرف ہونٹ چومے بلکہ اس کے چہرے پہ زبان پھیری۔ عفان سانس لیے بغیر ہنستا ہوا خود کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ 2 منٹ بعد سلیمان بھی باپ کے کندھے سے اتر کر عفان کا منہ چوم رہا تھا۔ عفان گالیاں دے رہا تھا۔ داؤد اس کے اندر اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتے اس کو اپنے اندر سمو رہا تھا۔ تینوں اس بات سے نا واقف تھے کہ سمرین بڑی خاموشی سے اپنے فون میں یہ لمحات قید کر گئی تھی۔